اس کیس میں مجرم آمنہ عروج نہیں ہے، مجرم خود خلیل الرحمان قمر ہیں۔ آج ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے خلیل الرحمان صاحب کی، جو کہ اسی گروہ کی جانب سے لیک کی گئی ہے۔ اگر یہ سچ ہے سارا کچھ، تو پھر اس کے بعد یہ کہیں پر سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ انہوں نے خلیل الرحمان قمر کو چھوڑ کیوں دیا۔ کہ خلیل الرحمان قمر خود رابطے کرتے رہے، خود فون کرتے رہے، اس لڑکی کے پاس گھنٹوں گزارتے رہے، اس کے پاؤں چومتے رہے، جو کچھ بھی وہ کرتے رہے، اور جو ویڈیوز آ گئی ہیں وہ اس کے ثبوت میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خلیل الرحمان قمر نے جو کچھ بتایا تھا وہ جھوٹ بتایا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیس فوری طور پر ان کو ان کی تون سے پکڑ لے۔ السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کی میزبان ہما خالد۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی نجم ولی صاحب موجود ہیں۔ ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو خلیل الرحمان صاحب والا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، تب سے ہم سمجھ رہے تھے کہ لڑکی اس میں گناہ گار ہے، اس کا پورا گروہ ہے، یہ لوگ پہلے بھی لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ہنی ٹریپ کیا ہے خلیل الرحمان صاحب کو، اور خلیل الرحمان صاحب نے ان پر پرچہ دیا، ان کو پکڑوایا، کیسے ان کے اوپر تشدد ہوا، ان کو مارنے کی، جان سے مارنے کی کوشش کی۔ ان سب باتوں کے دوران آج ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے خلیل الرحمان صاحب کی، جو کہ اسی گروہ کی جانب سے لیک کی گئی ہے۔ آخر اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ خلیل الرحمان صاحب کیا واقعی ہنی ٹریپ کا حصہ بنے؟ ان کے ساتھ ایسا ہوا یا پھر یہ سب کچھ جانتے تھے اور جانتے ہوئے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا؟ یہ ہم سر سے جان لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے بتائیے گا کہ خلیل الرحمان صاحب کو آپ جانتے بھی ہیں اور اس پورے کیس کو ایز اے صحافی بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے حقیقت ہے؟ ہما اصل میں خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ڈرامہ نگار سمجھتے ہیں۔ وہ ہیں بھی، وہ ان کے بڑے اچھے اسکرپٹ ہیں، ان کے بڑے اچھے ڈرامے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے پلاٹ دیے اور اس کے اوپر لکھا سارا کچھ، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست، لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پہ ان کا اسکرپٹ انتہائی کمزور تھا۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کیس میں مجرم آمنہ عروج نہیں ہے، اس کیس میں مجرم خود خلیل الرحمان قمر ہیں۔ اگر یہاں پر پولیس کی جو اس وقت ان کو سپورٹ حاصل ہے وہ اگر بیچ میں سے نکل جائے تو خود خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ چیٹ کرنے میں اور بہت ساری ایسی چیزوں میں آپ کو، یعنی کہ ایک لڑکی آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک لڑکی آپ کے پاس آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈراموں میں کام کرنے کا شوق ہے، مجھے ماڈل بننے کا شوق ہے، اور خلیل الرحمان قمر جو ہیں بالکل درست پرسنالٹی ہیں کہ ان کو اپروچ کیا جائے، وہ آپ کو چانس دے سکتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کامن سینس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس اسکرپٹ کی طرف جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا۔ میں نے پہلے دن ہی ٹویٹ کر دیا کہ خلیل صاحب کے جتنے یہ موقف ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آنے والے۔ یہ ڈراموں میں تو آپ ثابت کر سکتے ہیں لیکن آپ حقیقت میں یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات، انہوں نے کہا کہ مجھے میسیجز کی ایک لڑکی ہے، وہ کہتی ہے میرے ساتھ آ کے میں ڈرامہ فائنینس کرنا چاہتی ہوں، ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں، میرے ساتھ آ کے آئے۔ میں نے اس دن ملک نصر اللہ نے مجھ سے یہ سوال اپنے پروگرام میں کیا، تو میں نے ملک نصر اللہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ بھی بڑے اینکر ہیں، آپ کو ایک خاتون فون کرے کہے کہ میرے پاس بہت بڑی سٹوری ہے، میں آپ کے ساتھ پروگرام کرنا چاہتی ہوں، آپ رات کو 4 بجے اس کے ساتھ چلے جائیں گے؟ ملک صاحب شرما گئے۔ تو ظاہر ہے یہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ اسی دن عمر چیمہ صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی اور اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ان کا جو ولاگ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ قمر صاحب کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں۔ مجھے پولیس والوں سے میں نے پوچھا، یہاں پہ جو متعلقہ ڈی ایس پی ہیں جو CIA کو کر رہے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا، ان کا کہ ہمارے پاس تو ویڈیوز کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہے، جھوٹ بولا انہوں نے۔ فیصل سم تھنگ نام تھا اس کا، فیصل شریف، اس نے جھوٹ بولا۔ اور اس کے بعد جب 4 بجے والی کہانی تو بالکل کمزور تھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ کوئی ڈیلیوری والا آیا ہے تو وہ باہر گئی، اس نے دروازہ کھولا، وہ لوگ اندر آ گئے، انہوں نے اغوا کر لیا، اور پھر وہ اغوا برائے تاوان تھا اور ان سے 1 کروڑ روپیہ مانگا جاتا رہا، پھر 10 لاکھ پہ ہوا، پھر فلاں جگہ پہ۔ میں اس پر بھی بڑے بنیادی، پھر کمزور اسکرپٹ، ایک مرتبہ پھر کمزور اسکرپٹ۔ دیکھیں، جو بھی اغوا برائے تاوان کے لیے زندگی گزر گئی ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان چیزوں کو کور کرتے ہوئے، ان پہ بات کرتے ہوئے، کوئی بھی اغوا برائے تاوان والا جا کے اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرے گا، اپنے چہرے، دوستوں کو چہرے ایکسپوز نہیں کرے گا، اپنے گھر آپ کو نہیں دکھائے گا، اپنی گاڑیاں، ان کے نمبر، اپنی چیزیں وہ آپ کے سامنے نہیں لے کے آئے گا۔ اور سب سے بڑی بیوقوفی کہ وہ کہتے رہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ بینک ٹرانزیکشن کر دو، اور وہ بینک ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کرتے رہے۔
کون اغوا برائے تاوان والا جو ہے وہ بینک ٹرانزیکشن کے لیے کرے گا؟ چلے میں یہاں تک دوسری طرف آ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, وہ سچ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کچھ ہے اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, اور میں خدا نہ خواستہ اگر یہ سچ ہے سارا کچھ, تو پھر اس کے بعد یہ کہیں پر سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ انہوں نے خلیل الرحمان قمر کو چھوڑ کیوں دیا. اگر یہ سب کچھ ایسے ہی تھا تو پھر ان کو وہی کرنا چاہیے تھا جو اغوا برائے تاوان والے کرتے ہیں, اور فیصل آباد کی نہر سے بڑی لاشیں نکل جاتی ہیں, مل جاتی ہیں. معذرت آپ کی بات کٹ کری, ایف آئی آر میں یہ لکھا بھی گیا اور خلیل الرحمان صاحب نے بتایا بھی کہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ تمہیں تو مارنے کا حکم ہے لیکن پھر بھی ہم چھوڑ رہے ہیں. نہیں, مارنے کا حکم کہاں سے, یہ سب وہ اپنی طرف سے ڈائلاگ بول رہے تھے نا. مثال کے طور پر ایک ڈائلاگ ان کا چیک کریں, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تم نے دن کے وقت باہر نہیں نکلنا, اور جو ہے تم اور 5 سال تک باہر نہیں نکلنا. اب مجھے بتائیں کتنی مضحکہ خیز بات ہے. آپ کسی ہم ٹی وی کے ڈرامے میں تو یہ کہہ لیں تو شاید کوئی سمجھ بھی لے. اب ریئل لائف میں کوئی کہ کون سا ڈاکٹر ہے, یا سن بلاک موجود ہے, اگر آپ کی کوئی ہو گئے آپ سائے میں نکل سکتے ہیں. اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے, مجھے جب میں اپنے رپورٹر سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ بات کر رہے تھے اس وقت وہ باہر موجود تھے, دوپہر کے 2 بجے تھے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو ان کا اسکرپٹ جو ہے ٹوٹل ویک ہے. وہ بطور ڈرامہ نگار یہاں پر بالکل فیل ہوئے ہیں, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں. اور اب آپ نے سوال جو بنیادی کیا تھا کہ ویڈیو آگے, دیکھیں ویڈیو تو آنی تھی. ویڈیو تو بتایا گیا تھا کہ آپ نے جو کیا ہے, اور عمر چیمہ نے بتا دیا تھا یہ ویڈیوز موجود ہیں اور یہ ویڈیوز آنی تھیں. اب اصل بات یہ ہے, جو اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب سے ایک لڑکی رابطہ کرتی ہے, اور لڑکیاں رابطہ کرتی رہتی ہیں, مختلف لوگوں سے کرتی رہتی ہیں. آپ سے بھی کرتے ہیں ہم لوگ کہ سر ہماری بھی نوکری کروا دیں, تو یہ ایک بہت عام سی چیز ہے. یہ عام سی چیز ہے. اس کے بعد کیا ہوا, فرض کریں کسی نے کیا, میرے پاس آپ کا نمبر ہے, آپ کے پاس میرا نمبر ہے, میں آپ کو میسیجنگ کرنا شروع کر دوں, میں اس کے بعد آپ کو کہوں ملیں فلاں جگہ ملتے ہیں. اب وہ دیکھیں جو اب تک مجرم کے جو مبینہ مجرم ہے, ملزم ہے, اس کے جو بیانات سامنے ہیں, اس کے مطابق خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ خود کو سی ڈی آر ریکارڈ بھی کہتے ہیں, اس کی بالکل تصدیق میں آ گیا ہوا ہے کہ خلیل الرحمان قمر خود رابطے کرتے رہے, خود فون کرتے رہے, اس لڑکی کے پاس گھنٹوں گزارتے رہے, اس کے پاؤں چومتے رہے, جو کچھ بھی وہ کرتے رہے, اور جو ویڈیوز آ گئی ہیں وہ اس کے ثبوت میں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خلیل الرحمان قمر نے جو کچھ بتایا تھا وہ جھوٹ بتایا تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیس فوری طور پر ان کو ان کی تون سے پکڑ لے اور ان سے پوچھے کہ بتاؤ سچ کیا ہے. سچ یہ ہے کہ انہوں نے, جو مجرم ہے حسن شاہ, انہوں نے اس کی محبوبہ اس سے چھین لی. اب اس نے ان سے انتقام لیا, ان کو دھمکیاں دی, یہ اس کے جواب میں غصے میں آ گئے, اور جب یہ غصے میں آ گئے تو پھر انہوں نے ایک پلان کیا. جب ان کو کٹ چھٹ پڑی اور اس نے چپیڑے چپوڑے ماری اور ذلیل کیا اور گھماتا رہا اور دوڑاتا رہا, تو پھر ان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا. ان کے کچھ پولیس میں اور کچھ حساس اداروں میں دوست موجود ہیں. ان حساس اداروں کی مدد سے انہوں نے پہلے خود ایک اسکرپٹ بنایا, پھر ان دوستوں کی مدد سے پولیس نے, اچھا انہوں نے کہا ننکانہ سے سارے اکٹھے ہی سارے ان کو پکڑ مل گئے تھے, یہ کیسے ممکن تھا. انہوں نے یہ سارے بندے اٹھوائے, پھر یہ بندے اٹھوانے کے بعد انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی. پہلے کہتے رہے کہ میرے نام پر بھی نہ دینا, کسی اور نام سے دو. ان کا نہیں, آپ ثبوت تو سارا کچھ آپ کا, موبائل آپ کا, سارا کچھ چیزیں آپ کی, تو آپ کا نام آئے گا. انہوں نے اس پر ایک ایف آئی آر دے دی. یہ ٹوٹل ایک لڑکی کے پیچھے کی کہانی ہے. اس کے پیچھے گئے ہیں وہ لڑکی, ان کے ساتھ جو اب تک کی ویڈیوز ہیں, جو شواہد ہیں, ان کے ساتھ جو جسمانی روابط میں بالکل وہ تیار ہو گئی, وہ سارا کچھ کیا. لیکن ہوشیار لڑکی تھی, ساتھ ساتھ وہ اس کی ویڈیوز بھی بناتی رہی. ساتھ جب اس کے پرانے دوست کو پتہ چلا, وہ انتقام لینے کے لیے آ گئی. یہ بڑے سادہ سا, یہ خلیل صاحب, یہ بڑا سادہ سا ڈرامہ ہے جس کو آپ نے کمپلیکیٹڈ بنانے کی کوشش کی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور نجم صاحب یہ کیس بھی سندر کے علاقے میں درج ہوا تھا پہلے, اس کے بعد اچانک سے یہ سی آئی اے کے انڈر چلا گیا. دیکھیں جتنے بھی ایسے جرائم ہوتے ہیں جن کی میڈیا ہائپ ہو جاتی ہے, وہ عمومی طور پہ سی آئی اے کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس میں چونکہ سی آئی اے جو پولیس ہے وہ ان کو مکمل تعاون بھی فراہم کر رہی ہے, اور وہ یہ تو سی سی پی او کا کام ہے نا, وہ آگے تفتیش کس کے حوالے کرتے ہیں, انہوں نے سی آئی اے کو دے دی تو وہ ان کو اب کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے پولیس کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ ویڈیو لیک ہوئی, ویڈیو کو درست تسلیم کر لیا گیا,
اس ویڈیو کے لیک ہونے پر لیک کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا 2 افراد کو، لیکن جو اس ویڈیو کے اندر سارا کچھ کر رہا ہے وہ بھی اپنی رضامندی سے کر رہا ہے، اس پر کوئی پرچہ نہیں ہے، اس پر کوئی شکایت نہیں ہے، اس پر نہیں ہے کچھ. میں سننے میں آ رہا ہے ایسی اور ویڈیو بھی ہے. نہیں، ایسی اور ویڈیوز تو ہونی ہے نا، یعنی کہ آپ کا پہلا جھوٹ تو یہیں پہ نکل گیا نا کہ مجھے ڈرامے کے لیے بلایا گیا تھا اور میرا کوئی تعلق نہیں تھا اور میں بالکل معصوم بن کے جو تھا میں وہاں پہ چلا گیا تھا. یہ ٹوٹل میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس قصے میں، اس معاملے میں اصل کلپریٹ جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر خود ہیں. وہ دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سچ نہیں سامنے آ سکتا، میں جو کہانی بناؤں گا وہ جو ہے اسی طرح مان لی جائے گی جیسے کہ ان کے کلٹ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بات کریں گے وہ مان لی جائے گی. تو ایسا نہیں ہے، سچ سامنے آئے گا. اور مجھے ایک اور بات یہاں پہ کہنی ہے اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب گناہ گار لوگ ہیں. ہم سب کی زندگیوں میں اچھے برے، کمزور، طاقتور، نیک بد لمحات موجود ہیں. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ کے ساتھ اگر کوئی کمزور لمحات آ گئے، آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا کیونکہ آپ غلط کرنے جا رہے تھے، تو آپ کو ڈیڑھ ہوشیار نہیں بننا چاہیے تھا. اصل میں آپ کی یہ جو ڈیڑھ ہوشیاری ہے نا، اوپر سے پڑھنے والی چیز کہ تیری ایسی کی تیسی، میں تو اتنا طاقتور آدمی ہوں، اتنا مشہور آدمی ہوں، میں تیری ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. یہ جو آپ کا اوور کانفیڈنٹ ہونا ہے، اس پر مجھے ایک کہاوت ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ ہر گدھا دیوار پھلانگنے سے پہلے خود کو ہرن سمجھتا ہے. تو آپ اصل میں سمجھ رہے تھے کہ میں اسی طرح جس طرح ڈرامے کے اندر میرے ڈائلاگ چلتے ہیں، میری سچویشنز چلتی ہیں اور اس کے مطابق میں کر لیتا ہوں، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ابھی تک آپ پولیس کو، میں نے کہا ہے مریم نواز کو دیکھنا چاہیے. یہ ان تمام لڑکیوں کا کیس ہے ہما جو شوبز میں آنا چاہتی ہیں، جو عام چیز ہے. یہ ان تمام لڑکیوں کا کیس ہے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، جو ٹرسٹ کرتی ہیں اور ان کے ٹرسٹ کو بریچ کیا جاتا ہے. میں پھر کہوں گا، ہماری جو نوکری کرنے کے لیے آنے والی لڑکیاں ہوں یا ہماری شوبز میں ایون شوبز میں ماڈلنگ میں آنے والی لڑکیاں ہوں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نہیں آتی، وہ جسمانی روابط کے لیے نہیں آتی، وہ جو ہے یہاں پر کوئی وہ بروتھل ہاؤس کھولنے نہیں اپنا آتی. ان میں سے بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو واقعی اس کے لیے مجھے نہیں پتا آمنہ کا کریکٹر کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑا ہی ٹپیکل اسپیسیفک کیس ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. اور اس میں اصل حال اس کا یہی ہے کہ جرم جو ہوا ہے یہ سارے مجرم ہیں، یہ اس کی حقیقت ہے. تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مجرم ہیں، تو اینڈ میں اس کا کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آخر ایک جگہ پہ خلیل الرحمان صاحب ہے جو غلط ہیں لیکن آزاد ہیں، ایک طرف وہ لڑکی ہے جو دونوں سائڈ سے پھنسی رہی، خلیل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی اور وہ حسن شاہ کی طرف سے بھی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے، یا خلیل الرحمان صاحب کیا کریں گے یا ہوگا؟ دیکھیے، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہونی. ہمارے مقدمات لٹکتے رہتے ہیں، یہاں سے مقدمہ نکلے گا، اس سے اوپر والی عدالت میں چلا جائے گا، اس سے اوپر والی سے اوپر والی میں چلا جائے گا. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے تو اپنے عدالتی نظام پہ کہ میں کہوں گا وہاں سے سچ سامنے آئے گا اور واقعی مجرم کو سزا ملے گی، مجھے جو ہے میری توقعات تو بہت ہی ماٹھی ہیں، بہت ہی کم ہیں. اس میں یہی ہوگا، کچھ عرصہ چسکے لگیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا، کچھ تاریخیں پڑیں گی، کوئی دوسری طرف سے ادھر ادھر سے جھوٹے سچے گواہ پیش ہوں گے، اس کے بعد یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے جیسے ہمیشہ ہر کیس میں ہوتا ہے کہ بعد میں صلح ہو جاتی ہے، ادھر بھی صلح کا معاملہ. دیکھیں، یہ صلح خود میں آپ کو بتاؤں کہ آج تو پولیس ان کے ساتھ ہے. ہما اگر یہ پولیس ان کے ساتھ نہ رہی تو خلیل الرحمان قمر صاحب کی بچت ہی اس میں ہوگی کہ وہ صلح کر لیں. اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بولا وہ جھوٹ ثابت ہوا. انہوں نے دیکھیں، آپ ایف آئی آر کا، جب آپ کی ایف آئی آر کی بیس ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا مقدمہ اڑ جاتا ہے. ان کا مقدمہ اڑ گیا ہوا ہے اس وقت تک صرف اور صرف وہ ایک اپنی پوزیشن کا فائدہ لے رہے ہیں. اس کے سوا پوری کر رہے ہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں اور ان کو سزا دلوانی ہے اور میں نے ان کی ایسی تیسی کرنی ہے. انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے میری ویڈیوز بنائی ہیں. اور باقی اب دیکھیں، اگر اس کے الزامات سچ ہیں اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے موبائل میں اور بھی ویڈیوز تھی اور بھی ویڈیوز آئیں گی، تو میرا خیال ہے ان کے لیے اگر
میں پریکٹیکل، میں اصولی بات نہیں کہہ رہا، میں پریکٹیکل بات کروں تو خلیل الرحمان قمر کے لیے مزید ذلیل و رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ وہ ابھی صلح کر لیں، اس معاملے کو ٹھپ کر دیں، کہیں کہ یہ غلط فہمی ہوئی تھی، میں انہیں معاف کرتا ہوں، اور وہ ادھر سے بھی یہ کروا لیں، ورنہ آنے والا وقت نقصان، اب آمنہ عروج کا کوئی نقصان نہیں ہونا، حسن شاہ کا کوئی نقصان نہیں ہونا، جو نقصان ہونا ہے وہ خلیل صاحب کا ہونا ہے. تو یہ میرا تو مشورہ ہے ان کو کہ صلح کریں، جان چھڑائیں. غصے میں آگے تھے، جس عمر میں آپ ہیں اس عمر میں اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، اور وہ بعض اوقات ہارٹ اٹیک کا باعث بن جاتا ہے. نہ کریں اس پہ جو ہے آپ جگہ جگہ اگر آپ پہلے ہی اس معاملے کو ٹھپ کر دیتے اور تو میرا خیال آپ کا یہ بھی نہ ہوتا. تو آپ غصے میں انسان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھنڈا پانی پئیں اور بیٹھ کے سوچیں، اور وہ یہ نہ سوچیں کہ جس طرح آپ اپنے ٹی وی پروگرامز میں، اپنے انٹرویوز میں اگلے کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں، جب دنیا آپ کے انفلوئنس میں ہوئے بغیر آپ سے بات کرے گی تو آپ کے پاس آپ کے بدن پہ کپڑے نہیں رہیں گے. یہ بڑے، میں اہم بات کر رہا ہوں، بڑے مشکل میں پھنس جائیں گے. نہ کریں، صلح کر لیں. بہت شکریہ سر آپ کا. باقی خلیل صاحب آپ کے لیے واقعی بڑا بہترین سا مشورہ ہے، کیونکہ جو کھیل آپ نے رچایا تھا وہ آپ پر ہی الٹا پڑ چکا ہے اس ویڈیو کے بعد، اور ابھی یہ ان ملزمان کا بھی کہنا ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آہستہ آہستہ منظر عام پر آ جائیں گے، اور ابھی تو صرف ایک ٹوٹا سامنے آیا ہے ویڈیو کا. ان کو خود پتا ہوگا، یہ تو خود دیکھیں، وہ ان کا جو وکیل ہیں وہ بتا رہے ہیں فلاں بدو ملی کی فلاں جگہ کی لڑکی ہے، وہ نام شام نہیں ابھی بتا رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بڑے پکے پیری ہیں وہ. اور یہ بھی کہ ابھی ویڈیو کا صرف ایک چھوٹا سا کلپ ہے، جبکہ جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے وہ ویڈیو تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، اور 2 گھنٹے کی ویڈیو اگر منظر عام پر آ گئی تو ابھی چند سیکنڈز کی ویڈیو سے خلیل صاحب آپ کی زندگی جو ہے وہ یہاں سے یہاں آ چکی ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو معاف کریں، ان سے صلح کریں اور ہمیں اجازت دیں. والسلام.